وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کشتی پر سوار ہو گئے، اہل کفر ڈوب گئے، سارے غرق ہو گئے۔ تو آسمان سے جو پانی بہہ رہا تھا اس کو خلاق کائنات کی طرف سے رکنے کا حکم ہوا، زمین سے جو پانی نکل رہا تھا اس کو بھی روکنے کا اور زمین کو پانی کو نگلنے کا حکم دیا۔ پانی جب خشک ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، وکیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ یعنی ہمارے زبان میں اس کو یہ کہہ لیں جیسے دفع دور کہتے ہیں، فلانا دفع دور ہو جائے، تو میں کہ ظالم قوم جو ہے وہ دفع دور ہو گئے۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کی یہ آیہ مبارکہ، پورا قرآن فصیح و بلیغ ہے، لیکن یہ آیہ مبارکہ قرآن کریم کی یہ عرب لوگ کہتے تھے کہ یہ افصح الآیہ ہے۔ جی قرآن کریم کی سب سے فصیح ترین آیہ مبارکہ یہی ہے۔ اصل میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی بہت عرصہ پہلے سے یہ عرب لوگوں کا رواج چلا آ رہا تھا، جو بھی بندہ اپنی محبوباؤں کے لیے اشعار لکھتا، وہ جیسے بھی ہوتے، وہ ان اشعار کو لا کر کے کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیتا، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 7 جو ہے نا قصیدے وہ لٹکے ہوئے تھے کعبے کی دیوار کے ساتھ۔ اب ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بندہ ایک اپنا کلام لے کے آتا وہ ٹانگ دیتا، اور دوسرے کا کلام جو ہے اس سے بلاغت میں، معانی میں، بیان میں، بدیع میں جو ہے نا وہ معیار میں اعلیٰ درجے کا ہوتا، تو پہلے والا خود ہی اتار لیتا اپنا۔ اب میں یہاں ٹانگ کے کیا کروں گا، لوگوں کے سامنے شرمندگی اور جو ہے نا وہ ندامت ہوگی، لوگ کہیں گے کیا تو نے کام کیا، کام تو یہ ہے، تو وہ خود بخود ہی اپنا اتار لیتا تھا۔ جیسے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو یہ 7 جو ہے نا یہ قصیدے کعبے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ان کو معلقات کہتے تھے، 7 معلقات کے نام سے وہ ساری کی ساری کتاب جمع درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ 7 شاعر تھے، ان کے کلام تھے، ان 7 میں سے صرف ایک بندے نے اسلام قبول کیا، حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقی 6 کے 6 جو ہیں وہ کفر پر ہی ان کی موت واقع ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ جیسے جیسے قرآن کریم کی آیات کا نزول شروع ہوا، قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں ادھر قرآن سنتے، ادھر جا کے قصیدہ پڑھتے، سارے لوگ باتیں کرتے، یہ کیا لکھا ہے تم نے، کلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، کلام تو وہ ہے، تمہارا کیا کلام ہے، وہ تمہاری نظم میں وہ مزہ نہیں ہے جو ان کی نثر میں مزہ ہے، وہ فصاحت اور بلاغت تم نہیں لا سکے جو فصاحت اور بلاغت وہ لائیں، تم نے بڑے بڑے شعراء کی شاگردی پائی ہے، خود بڑے بڑے شاگرد ہو، اور کام تمہارا یہ ہے۔ جب لوگوں نے انہیں طعن و تشنیع شروع کی تو وہ سارے ایک ایک کر کے اتارنے لگے، سارے اتر گئے سوائے ایک جو تھا وہ امرؤ القیس کا تھا۔ امرؤ القیس چونکہ مر گیا تھا، لوگ جمع ہوئے، آ کر کے انہوں نے اس کی بہن کو کہا، انہوں نے کہا کہ کیا کرتی ہے تو اتار دے، اب تجھے نہیں پتا رسول اللہ علیہ السلام پر کیا قرآن نازل ہو گیا ہے، کیسا کلام آیا ہے ان کے پاس کہ اس جیسا کلام ہی کوئی نہیں، فصاحت میں، بلاغت میں، معانی میں، بیان میں، بدیع میں، وہ اعلیٰ درجے کا کلام ہے ان کا۔ تو اب تو کسی کا بھی کلام یہاں لگا ہوا اچھا نہیں لگتا، اب کون پڑھے گا تیرے بھائی کے کلام کو؟ وہ خاتون کہنے لگی نہیں، ابھی جو ہے نا وہ اتنا جو ہے نا میں نہیں مانتی کہ کوئی آیت ایسی آئی ہو جو میرے بھائی کے کلام کے پائے گی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ اس نے کہا کہ باقی چلو لوگوں نے اتار لیا، ان کا کلام ایسا تھا، اس میں فصاحت کی، بلاغت کی جو ہے نا وہ خامیاں تھیں جو قرآن کریم نے آ کر کے ان کو کھول دی ہیں، انہوں نے اتار دیا اپنا، لیکن میرے بھائی کے پائے گی کوئی آیت نہیں آئی، کوئی آیت ایسی آ گئی ان کے پاس، کوئی لائق کلام ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں بھی اتار دوں گی، میں کب تک کھڑا رکھوں گی، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکھوں گی وہاں پہ۔ اللہ اکبر کرنا یہ ہوا، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جی، سورہ ہود کی آیت نمبر 44۔ جب اس خاتون کے کانوں تک یہ آیت مبارکہ پڑھی
اللہ اکبر کبیرہ، وہ خاتون جو ہے وہ حیران رہ گئی، منہ میں انگلیاں ڈالے ہوئے سیدھی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آ کر کے اپنے بھائی کے کلام کو خود کھینچ دیا، وہاں سے خود اتار دیا۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو ہے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین، اس نے کہا 19 الفاظ ہیں یہاں پر، اور یہاں 19 الفاظ میں خلاق کائنات نے 21 جو ہے نا وہ اصطلاحات بلاغت استعمال فرمائی۔ حیران رہ گئی وہ خاتون، حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ نہ اللہ اکبر، اس نے کہا اب کوئی نہیں بھائی، اب کسی کا کلام نہیں رہ سکتا۔ یار وہ عرب لوگ جو ہیں جو یہ جانتے تھے فصاحت اور بلاغت کی باریکیوں کو، وہ ان کی گہرائیوں سے واقف تھے، عربی کلام کی اس کے حسن اور خوبیوں سے آگاہ تھے اور اس کی خامیوں سے آگاہ تھے۔ انہوں نے تو ان سب کو اپنے کلام میں عیب نظر آئے، ان سب کو اپنے کلام میں جو ہے نا وہ برائیاں دکھائی دیں۔ قرآن کے مقابلے میں ان کو اپنا کلام ہیچ معلوم ہوا، سارے کے سارے اپنے کلام جو ہے وہاں سے اکھیڑ کے لے گئے اور انہیں اپنے کلاموں کو کسی نے کہیں ڈال دیا تو کسی نے کہیں ڈال دیا۔ یہ تو چلو لوگوں نے جمع کیا تو آج تک وہ کلام جو ہے ان کا پڑھا جا رہا ہے۔ وہ کلام کا رکھنا اور درس نظامی کے نصاب میں اس کا شامل ہونا بھی اسی بات کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عرب کے وہ بڑے بڑے فصحاء شعراء جو ہیں وہ بھی قرآن کے سامنے گونگے ہو گئے تھے، قرآن کے سامنے خاموش ہو گئے تھے۔ ایسے امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے ہیں، لگتا ہے ایسے ہے جیسے جناب اپنے کلام اتار رہے تو امام کی روح جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں۔ کہتے ہیں احمد رضا ہلا کے دیکھ، ان کے تو جسم میں جان نہیں ہے، ان کو دیکھو تو صحیح، تم یہ نہ سمجھو کہ ان کے منہ میں زبان نہیں، گونگے ہو گئے ہم، نا قرآن کریم نے تو ان کو بے جان کر دیا، اب ان کے جسم میں حرکت تک نہیں رہی، اکیلی زبان ہی نہیں ان کی گونگی ہوئی، پورا جسم ان کا بے حس پڑا ہوا ہے، ٹھنڈے یک ہو گئے ہیں قرآن کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو فصاحت اور بلاغت کی جناب وہ پیچیدگیاں اور ان کی اس کے حسن سے اس کی خوبیوں سے آگاہ تھے، وہ تو سارے خاموش ہو گئے۔ آج ہمارے پاکستان میں پوری دنیا کے اندر لبرل اور سیکولر جو ہیں ان ذلیلوں کو قرآن میں عیب دکھائی دے رہے ہیں، جن جاہلوں کو کلام کے حسن کا پتہ کوئی نہیں ہے، جن جاہلوں کو کسی بھی بات کا علم تک نہیں ہے، اپنی اردو تک میں مہارت نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی عربی غلطیاں ہم نکالیں گے۔ اندازہ لگائیں نا ذرا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے، میں نے تو صرف اشارتاً کہا کہ اس میں جناب 19 جو ہے نا وہ الفاظ، 19 جو ہے نا وہ کلمات اور 21 جو ہیں وہ اصطلاحات بلاغت استعمال ہوئی ہیں۔ اس کی مکمل تفصیل کوئی پڑھنا چاہیں تو کتاب ہے علامہ طنطاوی رحمہ اللہ کی تفسیر شریف، قرآن کریم کے حسن اور خوبیوں پر انہوں نے جمع کی ہے، وہ بہت لاجواب کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ نقل کیا، سارا پوری تفصیل دی ہے انہوں نے، ایک ایک مقام اس کا کھول کے بیان کیا ہے، یہ والا کلمہ اور یہ والی اصطلاح، یہ والا کلمہ یہ والی اصطلاح، کہ کیونکہ اتنے کلام میں اتنی ساری اصطلاحات کا بیک وقت پایا جانا یہ عربوں کے نزدیک بہت ہی مشکل کام تھا۔ ہم تو ویسے فارغ ہیں نا، ہمیں تو ہماری اردو نہیں آتی، ہماری اردو میں بھی ایم اے بڑھ گیا ہے، ایم اے کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ کہاں سے آ گیا، میں نہیں بولتا ہوتا یہ لفظ، یہ عام طور پہ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ ایم اے کا لفظ ایسے آ گیا ہے، ہاں جی، کیسے آئے آپ ایم اے آ گئے؟ ایم اے کا اردو میں محاورہ ہی کون نہیں، روز مرہ ہی کون نہیں، کیسے ڈال دیا آپ نے یہاں پہ اس کو؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس طرح کر کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہی جناب ہماری زبان میں شامل کر دیے گئے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں، بلکہ اس سے پہلے کا یہ رواج تھا، لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو فصیح زبان سکھانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، اس لیے دیہاتوں کی خواتین جو ہیں وہ آتی تھیں، جیسے بنو سعد قبیلے کی خواتین ساری جمع ہو کے مکہ مکرمہ میں آتی تھی اور علاقوں میں جاتی تھی، شہروں میں جا کر کے، وہاں جا کر کے اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو لے آتی، ان کو دودھ بھی پلاتی اور وہاں کی فصیح عربی زبان بھی سکھاتی تھی، کیونکہ اس وقت بھی یہ طریقہ تھا کہ فصیح عربی جو ہے صرف دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، شہروں میں نہیں تھی، کیونکہ شہروں میں تو مختلف ممالک کے مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں، جب مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی بولیاں بولتے ہیں، یہ اپنی بولتی ہیں، ایسا ان کی زبانیں جو ہیں وہ گڈمڈ ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں زبانیں ان کی۔ جب زبانیں آپس میں ملی تو جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان اپنی نہیں رہتی، پھر فصیح ہے یا نہیں ایسا؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی لاہور کے لوگ ہیں بیچارے، یہ کہاں اردو فصیح بول سکتے ہیں؟ یہاں پہ پنجابی آ گئے، سرائکی آ گئے، باقی علاقوں کے لوگ آ گئے، سارے کے سارے جیسے جیسے آئے ویسے ویسے ان کے الفاظ بھی ان کی زبان میں شامل ہوتے گئے،
نہیں سمجھ پڑا مسئلہ. تو اب یہ معاملہ ہوا کہ ان کی اردو زبان جو ہے نا وہ خالص نہ رہی. اردو میں پنجابی کے الفاظ آ گئے, باقی الفاظ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہو گئے. تو اس طرح کر کے ایسے ایسے شامل ہوتے ہوتے عموماً شہروں کی زبانیں جو ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں. وہ ساری میں نے کیسے سمجھے کہ معجون مرکب ہوتا ہے, مختلف زبانوں کی ملی جلی جو ہے نا وہ ایک سمجھے کہ ایک نئی زبان پیدا ہو جاتی ہے شہروں میں. تو اس لیے عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہاں سے فصیح زبان سیکھ کر آئیں. تو عرب میرے اکریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ وہاں تشریف لے گئے. وہاں جا کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے ہاں آئے تو پہلا کلام ہی حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کا پڑھا. بتائیں نا یار, آقا علیہ السلام کو وہ لے گئے اپنے معاشرے کے مطابق. ان کے معاشرے میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو لے جاتے تھے وہاں فصیح سکھانے کے لیے زبان, لیکن وہاں کسی نے کلمہ تو نہیں سکھایا تھا کہ اللہ ایک ہے, یہ تو کسی نے نہیں سکھایا تھا آقا علیہ السلام کو. بلکہ یہاں تک حیران کن بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مرضعۃ النبی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں, میں اپنی سواری پر بیٹھی نا, وہ میری سواری آقا علیہ السلام کو میں نے وہاں پہ جلوہ فروز کیا تو کہتے ہیں جیسے کعبہ کے سامنے آئی نا, وہ جناب ایسے کھڑی تھی, ایک دم سے بیٹھ گئی, کعبے کو اس نے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو, کعبے کی طرف منہ کر کے, پھر کھڑی ہوئی, پھر اس نے سجدہ کیا, پھر کھڑی ہوئی, پھر اس نے سجدہ کیا. میں نے کہا یار بتائیں, ان کو فصیح زبان سکھانے کے لیے بنو سعد کے لوگ لے کے جا رہے ہیں, جو جس سواری پر بیٹھ جائیں اس کو رب کی توحید سمجھ آ جائے, قربان جائیں. تو یار بتائیں, وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ایسی زبان فصیح بولتے ہوئے تشریف لائے آقا علیہ السلام. حضور کی آمد ہی اسی طرح ہوئی. حضرت ام شفا فرماتی ہیں حضور پیدا ہوئے تو دیکھا حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا, حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کان قریب کیے تو آواز کیا آ رہی تھی, اللہم رب حب لی امتی, مولا میری امت مجھے عطا فرما دے, میری امت کو بخش دے. تو بتائیں, آقا علیہ السلام آتے ہی نا آپ سارا کچھ جانتے ہیں. بہرحال یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ بچوں کو فصیح زبان سیکھنے کے لیے وہاں بھیجا کرتے تھے. تو یہ فصاحت اور بلاغت جو ہے, اس کی آفرینیاں, اس کی جو ہے نا وہ خوبیاں, اس کا حسن جو ہے نا صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جن بیچاروں کی اپنی زبان سیدھی نہیں ہوتی. وہ بیٹھ کے قرآن کریم میں خامیاں نکالیں, قرآن کریم میں اعرابی غلطیاں نکالیں, قرآن کریم میں جناب یہ والی جو ہے نا وہ غلطی ہے, یہ والی غلطی ہے, یہ پھر ان کی اپنی غلطی ہے, یہ پھر ان کی اپنی خامی ہے, یا کسی اور معاملے کہیں اور مقام سے جو ہے نا وہ خامی کا سلسلہ چلا ہے کہ آج جناب وہ بیٹھ کر کے یہ کہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن کریم جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے سامنے بھی غلط پڑھا گیا, حضور نے بھی غلط لکھوا دیا, صحابہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں اور آج تک غلط ہی پڑھا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عجیب احمقانہ سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے. اب دیکھیں جی, اس پر چونکہ جودی پہاڑ کا ذکر ہے اس میں, وثبت علی الجودی, میں جودی پہاڑ پر کشتی آ کر کے ٹھہری. کس پہاڑ پر ٹھہری؟ جودی پہاڑ پر. یہ جودی پہاڑ جو ہے نا وہ مختلف روایات ہیں اس کے متعلق. بعض کہتے ہیں کہ یہ آرمینیا جو ہے یہ وہاں پر آرمینیا کے جو مین سینٹر شہر ہے اس سے 300 کلومیٹر دوری پر جو ہے نا یہ پہاڑ ہے, یہ جودی پہاڑ ہے, اور یہ پہاڑیوں کا بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے. اور دوسری بات جو ہے یہ عراق کا علاقہ موصل جو ہے ان کا ایک صوبہ پورا, عراق کا علاقہ موصل جہاں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ السلام کا مزار شریف ہے, تو وہاں پر یہ پہاڑی ہے, یہ جودی پہاڑ. اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی وہ جگہ دیکھی ہے, اور 8ویں صدی تک وہاں پر باقاعدہ عبادت خانہ بنا ہوا تھا. لوگ جو ہیں وہ آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اسی پہاڑ پر, جودی پہاڑ پر. اب 1977 کے آس پاس جو ہے انہوں نے جب دریافت کیا اس کشتی کو, تو ملحدین نے بڑے اعتراضات اٹھائے, کیونکہ ان کا ذکر, اس کشتی کا ذکر جو ہے وہ انجیل میں بھی ہے اور تورات میں بھی ہے, اور قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا. سمجھ آیا مسئلہ؟ قرآن کریم میں بھی ہے, تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. تورات میں تو بلکہ انجیل میں ارارات علاقہ جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ ارارات جو ہے وہاں پر یہ یعنی کہ جودی نام کی پہاڑی ہے. کون سا علاقہ ہے؟ ارارات, یعنی کہ اس وقت جو اس کو نام دیا جاتا ہوگا وہ ارارات ہوگا. تو یہ انہوں نے بڑے 4 مشہور اعتراضات اٹھائے ملحدین نے.
جن کا جواب نہ یہودیوں کے پاس تھا نہ نصرانیوں کے پاس تھا۔ سب سے پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال پہلے اتنی بڑی کشتی بنانا کیسے ممکن ہوا جو اتنا وزن اٹھا لے اور اتنا سامان اٹھا کے جناب وہ اتنا عرصہ تک وہ گھومتی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جیسا کہ پچھلے دنوں درس میں یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، فرمایا کہ ہم نے انہیں اس کشتی پر سوار کیا جو تختوں والی اور کیلوں والی تھی، میخ کیلوں والی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھ کے ان کو جواب دیا گیا تو پھر ان کے جو یعنی طبقات الارض کے ماہرین ہیں انہوں نے جا کر کے دوبارہ جب دیکھا اس کشتی کو تو وہ کشتی جو ہے واقعی اس میں لوہے کے میخ ٹھکے ہوئے تھے، پھٹیاں بھی اور لوہے کے میخ بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے اور اپنے سے بھی 3500 سال اور اس سے زائد عرصے کے پہلے کی ایک کشتی کی جو خبر دی تھی کہ فرمایا کہ وہ علی ذات الواح و دسر، وہ کیلوں والی اور پھٹیوں والی تختی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کے مطابق وہ واقعی جا کے جب انہوں نے دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے۔ یہ ان کے پہلے اعتراض کا جواب تھا۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جا سکتی ہے کہ جس میں تمام جانوروں کے جوڑے جو ہیں وہ اس میں بٹھا دیے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دیا، میں حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، میں جب ہمارا حکم آ گیا تندور ابلنے لگا تو ہم نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کے 2 جوڑے اور اپنے گھر والوں کو اور جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی ساتھ شامل کر لیجئے، تو سب کو شامل کر لیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، یہ کشتی جو ہے 300 گز لمبی تھی۔ کتنے گز؟ 300 گز اور 3 منزلی کشتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کو جا کر کے جب انہوں نے پیمائش کی نا، انہوں نے کہا کہ اس کشتی کے اندر 25,000 جانوروں کے کھڑا کرنے کی گنجائش ہے۔ اتنی بڑی کشتی ہے جی، اور 3 منزلیں ہیں اس کی کشتی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ٹرین کے جو ڈبے ہیں نا، ٹرین کا ڈبہ چھوٹا تو نہیں ہوتا، ماچس والے ڈبے کی طرح تو نہیں ہوتا، بڑا ڈبہ ہوتا نا۔ تو انہوں نے خود کہا، قبول کیا اس بات کو، انہوں نے کہا کہ اتنی کشتی ہے کہ اس کو آگے آگے کر کے اس طرح 3 منزلیں نا اس کی ایک ہی لمبائی اس طرح کر دی جائے تو کہتے ہیں اس میں 522 ٹرین کے ڈبے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی کشتی، لمبائی چوڑائی بھی اس کی بہت زیادہ ہے۔ یہ خیر ان کی پیمائش ہے، جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دی ہے کچھ دروس پہلے۔ اور تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے عظیم طوفان میں بغیر لنگر کے کیسے کھڑی ہو سکتی ہے، بغیر لنگر کے کیسے تیر سکتی ہے، کیونکہ معلوم ہے نا اس کے لنگر ہوتے ہیں باقاعدہ، اس کے ساتھ پھر اس کا نظام چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت مبارکہ جس پر ہم نے کئی دن گفتگو کی، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا ٹھہرنا اور رکنا ہے جی، یقیناً میرا رب جو ہے بڑی بخشش والا، بڑے مہربانی و فرمانے والا ہے۔ تو جب جا کر کے انہوں نے تحقیق کی تو وہاں پر باقاعدہ اس کشتی کے لنگر جو ہیں وہ اس وادی کے اندر ان کو دریافت ہوئے ہیں، اس وادی کے اندر اس کے باقاعدہ لنگر دریافت ہوئے ہیں جہاں پہ کشتی ٹھہری تھی، وہیں پہ کشتی پہاڑ کے اوپر ٹھہری، وہیں سے نیچے اتر کے ایسے جناب آ گئے وہ۔ چوتھا اعتراض ان کا یہ ہے کہ ایک لکڑی کی کشتی جو ہے اتنا عرصہ کیسے باقی رہ سکتی ہے کھلے میدان میں، یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر میں اس کا جواب بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کشتی کو رکھ چھوڑیں گے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا ہیں؟ ہم اس کشتی کو رکھ چھوڑیں گے، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اس کو ہم علامت بنا دیں گے، نشانی بنا دیں گے، جیسے فرعون پڑا ہوا ہے یہ نہیں، فرعون پڑا ہوا ہے نا، آج تک لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں فرعون کو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، فرمایا کہ ہم جو ہے اس کشتی کو رکھ چھوڑیں گے، ہم نے اس کو رکھ چھوڑا ہے، آیا نشانی بنا دی ہے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، کوئی ہے سیدھے راستے پر آنے والا، کوئی ہے جناب قوم نوح نے جو حق کے سامنے اکڑے تھے اور ان کا انجام، ان کے انجام کو دیکھ کر کے حق کو قبول کر لے، کوئی ہے بندہ تم میں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حیرت انگیز طور پر جب انہوں نے جا کر کے دیکھا تو باقی ساری پہاڑیاں جو ہیں، کسی پہاڑی پر برف نہیں پڑتی تھی، صرف اسی پہاڑی پر برف پڑتی تھی، اور اسی
برف کے اندر ہی وہ کشتی جو ہے نا وہ ڈھکی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو یوں سلامت رکھا ہوا ہے تاکہ قیامت تک جو بھی بے دین کھڑا ہو کے قرآن کے اس مسئلے پر اعتراض کرے تو اہل ایمان اس کے گردن میں ہاتھ ڈالیں اور گھسیٹ کے لے جائیں، اسے جا کر کہیں کہ یہ ہے وہ کشتی جس کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اندازہ لگائیں۔ اب یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقیل یا ارض ابلعی ماک، اور کہا گیا یا ارض اے زمین ابلعی ماں کے اپنے پانی کو چوس لے، نگل لیا پانی کو، ویا سماء واقلی، اے آسمان تو رک جا، تو نہ پانی برسا، وغید الماء، اور پانی جو ہے وہ جناب خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، اور ان کا فیصلہ کر دیا گیا۔ کن کا؟ رب کی وحی کے سامنے، رب کے دین کے سامنے اکڑنے والوں کا، رب کے نبی کی بے حرمتی کرنے والوں کا، رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو تکلیف دینے والوں کا۔ میں رب تعالیٰ نے وقضی الامر، ان کا معاملہ صاف کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ پر وہ کشتی ٹھہر گئی۔ وقیلا، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے دوری ہے بھائی، بس اب ظالم قریب نہیں آ سکیں گے۔ کل جو ہے گفتگو انتہائی اہم ہے، تمام دوست اس درس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا